خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام قبول کرنے کے بعد دوسرا اہم واقعہ جو پیش آیا وہ فتح مکہ کی صورت میں ظہور پذیر ہوا، جس میں باقاعدہ فخر سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک دستے کا امیر مقرر کیا اور حکم دیا کہ بنو سلیم، بنو خزیمہ، بنو غفار قبیلوں کی قیادت کرتے ہوئے مکہ کے بالائی علاقے قدا کی جانب سے شہر میں داخل ہوں، اور اگر کوئی قبیلہ راستہ روکنے کے درپے ہو تو تمہیں اپنی تلوار کے زور دکھانے کی اجازت ہے، اگر کوئی مزاحمت نہ ہو تو اپنی جانب سے کسی کے ساتھ مقابلہ کرنے میں قطعاً پہل نہ کرنا۔ ہماری پوری کوشش ہونی چاہیے کہ ہم بغیر خون بہائے پرامن طریقے سے مکہ مکرمہ میں داخل ہوں اور اس مبارک شہر کی حرمت کو پامال کرنے کی نوبت ہی نہ آئے۔ اگرچہ اس موقع پر مسلمانوں کی تعداد 10,000 تھی اور یہ مکہ مکرمہ کے باشندوں کی نسبت کافی زیادہ نفری تھی۔ بظاہر امکانات یہی تھے کہ اہل مکہ آج ہتھیار اٹھانے کی جرات نہیں کریں گے اور یوں پرامن ماحول میں مکہ فتح ہو جائے گا، لیکن بغیر ہتھیار اٹھائے اور زور آزمائے اپنے مرکز پر قبضہ کرا دینا ان کی افتاد طبع کے خلاف تھا، لہذا قریش کے ابھرتے ہوئے نوجوان سردار اکرمہ بن ابی جہل، صفوان بن امیہ اور سہیل بن عمرو نے اپنے دستوں کو منظم کر کے مقام خندمہ پر لشکر اسلام کو روکنے کی کوشش کی، لیکن انہوں نے مجاہدین کے جس دستے کا مقابلہ کیا اس کی قیادت حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کر رہے تھے۔ جب انہوں نے جرأت و شجاعت کا مظاہرہ کرتے ہوئے اپنی تلوار کے زور دکھلانے شروع کیے تو مد مقابل دشمن بڑی تیزی سے پسپا ہونا شروع ہوا۔ مقابلے میں بنو بکر اور بنو حذیل کے 4 آدمی مارے گئے جبکہ 2 مسلمان شہید ہوئے۔ اس کے علاوہ پورا لشکر اسلام بغیر کسی مزاحمت کے 20 رمضان المبارک بروز جمعہ 8 ہجری کو مکہ مکرمہ میں فاتح کی حیثیت سے پرامن انداز میں داخل ہوا۔ مکہ مکرمہ پر مکمل قبضہ کرنے کے بعد فخر سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیت اللہ کو بتوں کے علائش سے مکمل طور پر پاک و صاف کر دیا اور قابل رشک فیاضی کا ثبوت دیتے ہوئے آپ معافی کا اعلان کر دیا اور ارشاد فرمایا، آج جو شخص مسجد حرام میں داخل ہو جائے تو وہ امان میں ہے، جو اپنے ہتھیار ڈال دے اسے بھی کچھ نہیں کہا جائے گا، جو اپنا دروازہ بند کرے اسے بھی کچھ نہیں کہا جائے گا، جو ابو سفیان کے گھر داخل ہو جائے وہ بھی مامون و محفوظ رہے گا، حالانکہ ابو سفیان ابھی مسلمان نہیں ہوا تھا۔ آخر کار یہ شوکت اسلام سے مرعوب ہو کر حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وساطت سے دربار نبوی تک رسائی حاصل کرنے میں کامیاب ہوئے اور اسلام کا پاکیزہ دامن تھامنے کا شرف حاصل کیا۔ شاہ عرب و عجم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وادی طوبہ میں پرشکوہ لشکر اسلام پر نظر دوڑائی تو آپ فرط جذبات سے ابدیدہ ہو گئے۔ آپ علیہ السلام کے خیال میں آیا کہ یہ وہی مکہ ہے جہاں سے ہمیں رات کی تاریکی میں ہجرت اختیار کرنے پر مجبور کر دیا گیا تھا، لیکن آج یہی مکہ اپنا دامن پھیلائے ہوئے ہمیں اپنی آغوش میں لینے کے لیے سراپائے منتظر ہے۔ جو کل لات و منات کے پجاری فرزندان توحید پر دن رات ستم ڈھا رہے تھے، آج ہمارے قدموں میں سرنگوں جان بخشی اور رحم و درگزر کے لیے درخواست گزار ہیں۔ جن لوگوں نے مجبوری و بے کسی کے عالم میں شعب ابی طالب میں محصور کر کے ہماری زندگی جیرن کر دی تھی، آج وہ ہم سے رحم و کرم کی بھیک مانگ رہے ہیں۔ اس نیرگی دراں کو دیکھ کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نمدیدہ حالت میں پروردگار عالم کے حضور شکرانے کے طور پر سجدہ ریز ہو گئے۔ فتح مکہ کو ابھی 5 روز ہی گزرے تھے کہ شاہ مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے
حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں 30 مجاہدین کا قافلہ مقام نخلا کی جانب روانہ کیا تاکہ وہاں مشرکین عرب کے ملجا و ماوا عزا نامی بت کے پرخچے اڑا دیے جائیں اور اس طرح شرک کے ایک اہم مرکز اور مرکزی مقام کا قلع کما کیا جا سکے۔ عزا قریش مکہ کا ایک مشہور اور بڑا بت تھا جس کی پوجا بڑے اہتمام سے کی جاتی تھی۔ کنانا اور مزر جیسے نڈر، بہادر اور جنگجو قبائل اس کی بہت تعظیم کیا کرتے تھے۔ جس عبادت خانے میں عزا نامی بت کو رکھا گیا تھا اس کا انتظام و انصراف بنو ہاشم کے زیر اثر قبیلے بنو شیبان کے سپرد تھا۔ شرک کے اس گڑھ کو پیوند خاک کرنا کوئی آسان کام نہ تھا، لیکن حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جذبہ توحید سے سرشار ہو کر کدال ہاتھ میں لیے عزا بت کے پرخچے اڑاتے ہوئے اپنی زبان سے بآواز بلند کہہ رہے تھے، اے عزا، میں تجھے جھٹلاتا ہوں، تیرے اندر تو ذرا برابر بھی تقدس نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آج تجھے میرے ہاتھوں ذلیل و رسوا کیا، اسے توڑ کر بعد میں آگ لگا دی۔ فتح مکہ کے بعد سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گرد و نواح کے لوگوں تک اللہ کا پیغام پہنچانے کے لیے مختلف اطراف میں تبلیغی وفود روانہ کیے۔ بنو خزیمہ کی جانب حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں ایک تبلیغی وفد روانہ کیا جس میں جلیل القدر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین میں سے حضرت عبد الرحمن بن عوف اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ بھی شامل تھے۔ بنو خزیمہ کی بستی مکہ سے تقریباً 1 دن کی مسافت پر واقع تھی۔ اس قبیلے کے متعلق یہ مشہور ہو چکا تھا کہ پورا قبیلہ مسلمان ہو چکا ہے۔ جب قبیلے کے سرداروں نے دیکھا کہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں کچھ لوگ بستی کی طرف قدم بڑھا رہے ہیں تو یہ بھی ہاتھوں میں ہتھیار پکڑے بستی میں سے باہر نکل آئے۔ یہ منظر دیکھ کر حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے پوچھا کہ کیا تم ابھی مسلمان نہیں ہوئے ہو؟ انہوں نے بیک زبان ہو کر کہا کہ ہم صابی ہیں۔ ان کے منہ سے یہ لفظ سننا تھا کہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو طیش آ گیا، کیونکہ مشرکین اس لفظ کو بے دینی کے معنی میں استعمال کرتے تھے۔ کچھ لوگ سلارِ قافلہ کی ماہرانہ شمشیر زنی سے مارے گئے اور کچھ خوفزدہ ہو کر دبک گئے، جنہیں موقع پر گرفتار کر لیا گیا۔ قیدیوں کو دوسرے روز قتل کرنے کا حکم دیا گیا تو بعض صحابہ کرام نے تعمیل حکم سے انکار کر دیا، کیونکہ انہیں اس بات کا علم ہو چکا تھا کہ یہ قبیلہ مسلمان ہو چکا ہے۔ محض غلط فہمی کی بنیاد پر افسوسناک صورتحال پیدا ہوئی۔ انہیں تہذیب طے کرنا یا ان پر ہتھیار اٹھانا کسی طرح بھی جائز نہیں، لیکن حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نقطہ نگاہ یہ تھا کہ اگر یہ مسلمان ہوتے تو ہمیں دریافت کرنے پر ضرور برملا اپنے مسلمان ہونے کا اعلان کرتے۔ چونکہ انہوں نے اپنے لیے اسلام کے بجائے لفظ صابی پسند کیا، اس سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ انہیں اسلام سے نفرت ہے، لہٰذا یہ لوگ گردن زنی کے قابل ہیں۔ امام ابن تیمیہ، علامہ عینی اور حافظ ابن حجر کا یہ موقف ہے کہ بنو خزیمہ کو دریافت کرنے پر برملا کہنا چاہیے تھا کہ وہ مسلمان ہو چکے ہیں۔ ایک کمیاب جرنیل میں بنیادی طور پر یہ خوبی پائی جاتی ہے کہ وہ فیصلہ کن مرحلے پر پہنچنے کے لیے زیادہ دیر نہیں لگاتا اور نہ ہی سوچ و بچار میں اپنا وقت ضائع کرتا ہے، بلکہ فوراً دو ٹوک فیصلہ کرنے کے بعد اسے نافذ العمل کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب ان کی زبان سے لفظ صابی سنا تو انہوں نے اپنے تئیں یہ فیصلہ کر لیا کہ یہ لوگ اسلام کو دل و جان سے نہیں چاہتے۔ انہوں نے ہمارے سامنے یہ لفظ کیوں استعمال کیا جسے ہمارے دشمن بے دینی کے معنی میں استعمال کرتے ہیں؟ بنو خزیمہ کو اس غلط فہمی کی بنا پر بھاری جانی و مالی نقصان سے دوچار ہونا پڑا۔ اس واقعے کی خبر جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ملی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دلی صدمہ تو ہوا، لیکن آپ نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوئی سرزنش نہیں کی، کیونکہ یہ غلط فہمی کی بنا پر ہوا تھا۔ ان کی نیت صاف تھی۔ بنو خزیمہ کے نقصان کا مداوع کرنے کے لیے حیدر کرار
سیدنا حضرت علی کرم اللہ وجہ رضی اللہ تعالی عنہ کو کثیر مال دے کر ان کی طرف روانہ کیا تاکہ انہیں خون بہا دے کر راضی کرائیں۔ تاریخی تناظر میں اگر جائزہ لیا جائے تو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس واقعہ کے بعد بھی شاہ عرب و عجم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اعتماد بدستور حاصل رہا، کیونکہ اس کے بعد برپا ہونے والے کفر و اسلام کے معرکے غزوہ حنین میں انہیں ہراول دستے کا کمانڈر نامزد کیا گیا۔